بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إليه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا ہر فکر نہیں طائر فردوس کی صیاد گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد اللہ رب العالمین احسن الخالقین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور حضور آقا انعامدار مدنی تائیدار مالک رقاب امم فخر آدم و بنی آدم شاہ سوار لامکاں شہنشاہ خوباں عقل کل ختم الرسل احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ نیاز عرض کرنے کے بعد قابل صد احترام علماء کرام مشائخ اعظام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے ان بابرکت لمحات کے اندر ہمیں یہاں قرآن و سنت سننے سنانے کے لیے اکٹھا ہونے کا موقع فراہم فرمایا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج اہل سنت و جماعت کے اس عظیم اجتماع کے اندر مجھے اس چیز کا اعتراف ہے کہ میں نہ تو کوئی مقرر ہوں اور نہ میرے پاس کوئی فن ہے، نہ میرے پاس کوئی علم ہے۔ میں تو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اس بھٹی میرج حال کی در و دیوار وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہیں۔ یہ وہ در و دیوار ہیں کہ جہاں پر بحر العلوم وہ علم کے سمندر جن کی موجوں میں جب طغیانی آتی ہے اور ایک گرجدار آواز ان کو سننا نصیب ہوتی ہے اور ایسا مقدس اور پاکیزہ بیان کہ جس کو سننے سے ہر ایک دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے
جی یہ چاہتا ہے کہ دامن خرد بنتا رہوں، جی یہ چاہتا ہے کہ دامن خرد بنتا رہوں، تو بیاں کرتا رہے میں عمر بھر سنتا رہوں۔ ڈاکٹر صاحب کا بیان سن کر اپنے تو اپنے رہے، غیروں کے اغیار کی دل کی تمنا بھی یہی ہوتی ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گفتگو سن سن کے تیری اپنا سر دھنتا رہوں، پھول جو منہ سے تیرے گرتے رہیں میں چنتا رہوں۔ گوہر یکتا ہے اپنے فن میں لاسانی ہے تو، سادگی میں پر اثر تقریر کا بانی ہے تو۔ یقیناً اس موقع پر مجھ جیسے بے علم کا کچھ بیان کرنا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن قبلہ استاذ گرامی بحر العلوم قائد اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ پاک ان کو عمر خضری عطا فرمائے۔ میں آج گفتگو کے ابتدا میں ان کے حضور یہی نذرانہ پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تیرا خاور درخشاں رہتا ابد فروزاں، تیرا خاور درخشاں رہتا ابد فروزاں، تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک نہ پہنچے۔ اللہ پاک ان کو ہر لمحہ مزید ترقی عطا فرمائے اور ہر گھڑی میں ان کو اللہ تبارک و تعالی مزید عروج عطا فرمائے۔ ان کے حکم سے کچھ لمحات کے لیے میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور اس وقت اللہ رب العزت کے حضور میں یہ التجا کرتا ہوا اور دعا کرتا ہوا اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں، جو دعا عارف رومی علیہ رحمہ اپنے عظیم کوئی مقصد کو شروع کرنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے، وہی دعا کے الفاظ میں پڑھتا ہوں، آپ آمین کہیں گے تو انشاءاللہ العزیز سارا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ عارف رومی فرماتے ہیں، یاد دے مارا سخن ہائے رقیق، کہ ترا رحم آبرد آ اے رفیق۔ اے اللہ مجھے ایسی گفتگو کرنے کی سعادت عطا فرما، مجھے ایسے کلمات عطا فرما کہ جب میں بولوں تو تیری ذات کو مجھ پہ رحم آ جائے۔ آج کسی سے داد کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے رحم و کرم کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس عظیم اجتماع کے اندر میری گفتگو کا موضوع فقہ و تصوف، ضمیر امت کی زرخیزی، انتہائی اہم موضوع ہے اور وقت کے لحاظ سے بڑی اس کی ضرورت بھی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فقہ کس کو کہا جاتا ہے، فقہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، تاکہ اس کے بعد جو بھی اس کے مطابق گفتگو کی جائے تو وہ پھر آسانی سے سمجھ آ سکے۔ فقہ کا لغوی معنی ہے سمجھ، بوجھ، فہم۔ لغت کے لحاظ سے اس سمجھ کو اور فہم کو فقہ کہا جاتا ہے۔ فقہ کی تعریف کے اندر مختلف اقوال ہیں، مختلف ائمہ اکرام کے فرامین ہیں۔ سب سے زیادہ پسندیدہ تعریف جو اس کی ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ الفقہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا۔ فقہ کیا ہے کہ جو چیزیں بندے کے لیے فائدہ مند ہوں ان کو بھی پہچان لینا، اور جو چیزیں بندے کے لیے نقصان دہ ہوں ان کی معرفت کو فقہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جامع تعریف ہے کہ یہ پورے اسلام کے لیے حاوی ہے، پورا دین اس کے اندر ہے کہ جو چیزیں بندے کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے سکتی ہیں اور جو چیزیں بندے کو دنیا اور آخرت میں نقصان دے سکتی ہیں، اس
نقصان دینے والی چیزوں کو اور فائدہ دینے والی چیزوں کی معرفت کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہ کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کی سمجھ بوجھ، حدیث پاک کو پڑھنا سمجھنا، جتنے بھی دین کے شعبہ جات ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم صرف ایک پہلو جو فقہ کا ہے استنباط کے لحاظ سے، یعنی قرآن و سنت سے مسائل اخذ کرنے کے لحاظ سے، استخراج کرنے کے لحاظ سے، کیا قرآن و سنت سے مسائل کو اخذ کرنا اور مسائل بیان کرنا یہ جائز ہے اور اس کی کوئی جواز والی صورت قرآن و سنت یا صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اقوال میں ملتی ہے یا نہیں ملتی، اس حیثیت سے آج کی گفتگو ہے کہ جس میں لفظ استنباط پر اور استنباط کے بعد اس کے جواز پر گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ لفظ استنباط اس کا معنی کیا ہے۔ استنباط کا اگر آپ معنی سمجھ لیں گے تو اس سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فقہ حنفی کی اور باقی جو فقہ موجود ہیں ان کی اسلام کے اندر اہمیت کیا ہے۔ لفظ استنباط یہ ناباتن سے بنا ہے اور ناباتن کا معنی ہے کنویں سے پانی نکالنا۔ لغت کی جتنی بھی کتابیں ہیں، آپ المنجد سے لے کر جوہری کی الصحاح تک اور تاج العروس وغیرہ جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں، اگر ان کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو سب میں یہی لکھا ہوگا کہ ناباتن کا معنی ہے کنویں سے پانی نکالنا۔ اسی سے ہی پھر لفظ استنباط بنا، تو استنباط کا معنی ہوا کہ کوئی آدمی بھی مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ کنویں سے پانی نکالے گا اور پیاسوں کی پیاس کو بجھائے گا تو اس کو عربی لغت کے اندر مستنبت کہا جائے گا۔ اب اس کے جو لغوی معنی کی اصطلاحی معنی کے ساتھ مناسبت ہے اس کو آپ ملاحظہ کریں کہ ایک ہے کنویں سے پانی نکالنا اور ایک ہے قرآن و سنت سے مسائل اخذ کرنا۔ ان کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ جس طرح کنویں سے پانی نکالنے والا بڑی مشقت سے، بڑی محنت سے کام کرتا ہے اور وہ امت کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، پیاسوں کی پیاس کو بجھاتا ہے، اور جہاں کہیں بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنا پانی پہنچا دیتا ہے، تو ایسے ہی جو بندہ قرآن و سنت کے مسائل کو اخذ کرنے والا ہے وہ بھی اتنی مشقت سے کام لے رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی لوگوں کو مسائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ محنت کر کے، ڈول پکڑ کے، مشقت کے ساتھ وہ قرآن و سنت کے اوپر غور کرتا ہے اور مسائل اخذ کرتا ہے، جس کی وجہ سے امت کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آج لوگ اس کو ناجائز کہنے لگے، لیکن حقیقت میں انہوں نے اس لفظ پہ غور نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فقہ اور ہوتی ہے، قرآن و حدیث اور ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ذرا لفظ پہ تو غور کرو کہ استنباط ہوتا ہی ہے کہ ڈول کے ذریعے سے پانی نکالنا، تو کیا جب پانی کنویں سے الگ ہو جائے تو وہ کنویں والے پانی کا غیر ہو جاتا ہے؟ وہی پانی ہوتا ہے جس کا ایک حصہ کنویں کے اندر ہے اور ایک حصہ باہر نکال لیا گیا ہے۔ اب یہ تو نکالنے والے کی مہربانی ہے کہ اس نے مشقت کر کے ہماری ضرورت کو پورا کر دیا۔ تو ایسے ہی جن ائمہ کرام نے مشقت اور محنت کے ساتھ مسائل استنباط کیے ہیں اور ایک فقہ ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمارا تو فرض بنتا ہے کہ ساری زندگی ہم ان کو سلام کرتے رہیں اور ان کی عزت اور عظمت کو بیان کرتے رہیں کہ انہوں نے خود مشقت کی ہے اور امت کی ساری مشکلوں کو حل فرما دیا ہے۔ میرے بھائیو، فقہ کی قرآن و سنت کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے کئی بار سنی ہوگی اور یہ فقہ کا موضوع بھی آپ نے کئی بار سنا ہوگا، لیکن جو کچھ تیاری اس حوالے سے کی اور ڈاکٹر صاحب نے جو مجھے حکم فرمایا اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، سورۃ نساء کی آیت نمبر 59 ہے۔
اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو اولی الامر ہیں، جو امر والے ہیں، حکم والے ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ اولی الامر سے مراد کون ہیں؟ یہ ہم بات سمجھیں گے تو پھر ہمیں اس بات کی وضاحت سمجھ آ جائے گی کہ فقہ کی اہمیت کیا ہے۔ اولی الامر سے مراد مفسر بارگاہ رسالت مآب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر صحیح سند کے ساتھ ان کا یہ قول موجود ہے، اور یہ تفسیر ابن ابی حاتم یہ وہ واحد تفسیر ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی اقوال نقل کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے سند کے ساتھ نقل کیے گئے ہیں، یعنی کوئی قول بھی سند کے بغیر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ یعنی اہل الفقہ، یعنی اولی الامر سے مراد ہیں فقہائے کرام۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ اے لوگو، ایمان والو، میری اطاعت کرو، میرے رسول پاک کی اطاعت کرو، اور کس کی اطاعت کرو؟ فقہائے کرام کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ اگر ان کی پیروی تمہیں نصیب ہو جائے گی تو جس طرح ان کو میں نے اپنا قرب عطا کیا ہے، میں بعد میں آنے والوں کو بھی اپنا قرب عطا فرما دوں گا۔ دوسری آیت مقدسہ سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اطاعت کرو اس بندے کی جو ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے، جس کا چہرہ بھی اللہ رب العزت کی طرف ہے، جو بھی اس کی پاک بارگاہ کی طرف متوجہ ہے، جس نے بھی اپنی خواہشات کے اوپر پانی پھیر دیا اور نفسانی خواہشات کو بھول گیا، اور اس کے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہے یا اللہ کے حبیب کی یاد رہتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم بھی اس کا دامن پکڑ لو، میں تمہیں بھی جنت عطا فرما دوں گا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ کسی کو خاص نہیں کیا گیا، من عموم کے لیے ہوتا ہے۔ کس کی پیروی کرو؟ اناب، جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، خواہ اس کا تعلق فقہ سے ہے، خواہ اس کا تعلق تصوف سے ہے، خواہ اس کا تعلق کسی اور لحاظ سے دین کی خدمت کے لحاظ سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی اس کا اچھا کام ہے اور اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنے رب کی رضا کو پیش نظر رکھا ہوا ہے، تم اس کی پیروی کرو گے تو در حقیقت تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ فقہ جو ہے یہ اس امت کی زرخیزی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ فقہ صرف اسی امت کا خاصہ ہے، باقی جتنی بھی امم ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، خواہ وہ اللہ کی طرف سے اتارے گئے ہیں یا لوگوں کے خود ساختہ ہیں، کسی دین کے اندر آپ کو فقہ یا تصوف کا وجود نظر نہیں آئے گا۔ یہ فقہ اور تصوف جو میں نے تعریف کی ہے یہ صرف اسی امت کا خاصہ ہے، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو بڑی شانیں اور بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یعنی جو چیز پہلے لوگوں میں اور پہلے امتوں کے اندر صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے صدقے وہ اس امت کو بھی عطا فرما دی ہے۔ پہلے فقہ یہ صرف انبیاء کا خاصہ تھا۔ اب اس سلسلے میں ایک حدیث پاک صحیح بخاری کی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 34-27، اس میں یہ موجود ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ایک حوالہ موجود ہے۔ ایک بار سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کے بہت عظیم پیغمبر ہیں، ان کے پاس ایک فیصلہ پیش ہوا کہ آپ اس بارے میں ہمارا فیصلہ فرما دیں۔ ایک بچہ ہے، اس کے بارے میں دو عورتوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے، ہر عورت یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، ایک بڑی ہے اور ایک چھوٹی ہے، اور یہ اختلاف اس لیے پیدا ہوا کہ دونوں نے بچہ جنم دیا، جو چھوٹی تھی وہ اس حالت میں بے ہوش ہو گئی، اور جو بڑی تھی وہ ہوش میں تھی، اس لیے بڑی کا اس کی غفلت کی وجہ سے جو بچہ تھا وہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، اور جو چھوٹی تھی اس کا بچہ محفوظ تھا۔ اب وہ ہوش کی حالت میں تھی تو اس نے فوراً اس کا بچہ اٹھا کے اپنے قبضے میں کر لیا۔
اور کہا کہ یہ بیٹا میرا ہے۔ جس وقت وہ ہوش میں آئی اس نے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو بھیڑیا لے گیا ہے۔ اس نے کہا تو جھوٹ بول رہی ہے، یہ جو تیرے پاس بیٹا ہے یہ میرا ہے، تو جھوٹ بول رہی ہے، یہ بیٹا مجھے ملنا چاہیے۔ اب اس نے دعویٰ کر دیا، لیکن کوئی گواہ موجود نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں تھا۔ صرف ماں کا جو بچے کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے کہ ماں نے دیکھا تو فوراً اس کی طبیعت اس کی طرف چلے گئی۔ اس نے کہا کہ یہ بیٹا میرا ہے، اور کوئی گواہ موجود نہ بھی ہو، ماں کے دل میں ایک گواہ ہے جو گواہی دے رہا ہے کہ یہ بیٹا میرا ہے۔ یہ کیس پیش ہو گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، صحیح بخاری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹا اس وقت بڑی عورت کے قبضے میں ہے، قبضہ اس کے اوپر بڑی عورت کا ہے۔ تو ایک قانون ہے بڑا موٹا سا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فیصلہ کرنے کے لیے جو مدعی ہوتا ہے وہ گواہ پیش کرتا ہے، اور اس کے پاس گواہ موجود نہ ہوں تو پھر مدعا علیہ سے قسم لے لی جاتی ہے۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ گواہ پیش کرنا مدعی کا کام ہوتا ہے، اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا۔ آپ نے چھوٹی سے پوچھا کہ تو دعویٰ کر رہی ہے کیا کہ کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا کوئی گواہ نہیں۔ بڑی سے کہا کیا تو قسم دیتی ہے؟ اس نے کہا میں قسم دیتی ہوں کہ یہ بیٹا میرا ہے۔ تو آپ نے اس قانون کے مطابق فیصلہ فرما دیا کہ یہ بیٹا بڑی عورت کو دیا جائے گا۔ لیکن وہ دونوں، چھوٹی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ تمہارے لیے ہو گیا، لیکن ایک چھوٹی بارگاہ بھی ہے، ہم ذرا اس کی جانب چلتے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے لخت جگر ہیں، بیٹے ہیں، ان کے پاس دونوں چل کے آتی ہیں، اپنا مسئلہ پیش کرتی ہیں، اور یہ نہیں بتاتی کہ ہمارے لیے پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر بتا دیتی تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ نہ کرتے، انہوں نے بتایا نہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کوئی زیادہ دلائل نہیں مانگے، آپ نے صرف یہ کہا کہ ایتونی بالسکین اشقہ بینکما۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس چھری لے کے آؤ، میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں، 2 ان کے پیس کر دیتا ہوں، لہذا ہر ایک عورت ایک ایک پیس لے جائے گی، اپنا اپنا حصہ لے جائے گی، میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ اب صورتحال یہ پیش آئی کہ جو چھوٹی تھی جس کا حقیقت میں بیٹا تھا وہ فوراً چلا اٹھی، کہا اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے، اے اللہ کے عظیم پیغمبر اس کو تم ذبح نہ کرو، اس کے 2 ٹکڑے نہ کرو، بلکہ یہ بیٹا اسی کا ہے، اسی کے حوالے کر دو، کیونکہ اگر اسی کے پاس رہے گا تو زندہ تو رہے گا، اگر آپ اس کے 2 ٹکڑے کر دیں گے تو پھر یہ بھی جائے گی، میں بھی جاؤں گی، اس لیے یہ بیٹا اسی کا ہے، اسی کو دے دو۔ اب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بڑی کو مخاطب ہو کے، آپ نے فرمایا کہ اب بتاؤ کہ اگر یہ تمہارا لخت جگر ہوتا کہ کیا تم پھر یہ برداشت کرتی کہ اس کے 2 حصے کیے جائیں؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تو جو رضامند ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے ایسے کر دو، 2 حصے کر دو اس کے، اگر یہ تیرا بیٹا ہوتا تو کبھی بھی تو اس کو برداشت نہ کرتی، تو اس عورت کو فوراً ماننا پڑا کہ اے اللہ کے عظیم پیغمبر واقعی یہ بیٹا اسی عورت کا ہے، چھوٹی کا ہے، چھوٹی کے حوالے کر دیا جائے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے مطابق ان کا جو فیصلہ تھا اس کے مطابق وہ بیٹا جو تھا وہ چھوٹی کو دے دیا گیا۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کا فیصلہ وہ بڑی کے حق میں، سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، ان کا فیصلہ چھوٹی کے حق میں۔ یقیناً فیصلہ دونوں کا صحیح ہے، کیونکہ فیصلہ جو کیا جاتا ہے وہ دلائل کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے یہ مسئلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا تھا، ان کو ہم نے فقہ عطا فرمائی۔ یہ چیز تھی پہلی امتوں کے اندر کہ ان کے انبیاء کو یہ چیز عطا کی جاتی، یہ فقہ اور یہ گہرائی یہ صرف ان کا خاصہ تھا، لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میرے امت کے جو علماء ہیں وہ پہلی امتوں کے نبیوں جیسے ہیں، اللہ پاک نے ان کو نبیوں جیسی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اگرچہ کوئی بھی غیر نبی وہ کروڑوں سال بندگی کرتا رہے وہ کسی نبی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن نبی علیہ السلام کے طفیل اللہ پاک نے یہ کرم کیا ہے کہ جو چیزیں پہلے انبیاء کو عطا کی جاتی تھیں اللہ پاک نے وہ چیزیں اس امت کو عطا فرما دی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس امت کے اندر
یہ جو فقہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے، یہ امت کی زرخیزی کیسے بن رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، آپ نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک طرف 1000 عبادت گزار ہو اور دوسری طرف ایک فقیہ ہو تو وہ ایک فقیہ 1000 عابد پہ زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔ کتنی بڑی اہمیت ہے فقیہ کی کہ ایک فقیہ وہ 1000 عابد سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل ان کا یوم وصال بھی ہے، وہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف باب، کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 علم کے باب سکھلائے ہیں۔ کتنے باب؟ 1000 باب، یعنی یوں سمجھو کہ 1000 احادیث مجھے نبی علیہ السلام نے پڑھائی ہیں۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے ان کا، لیکن فرماتے ہیں کہ 1000 تو میرے آقا نے مجھے پڑھائی تھی، لیکن واستخرجت من کل باب الف باب، کہ میں نے اس کے بعد ہر ایک باب سے 1000 باب اور نکال لیا ہے۔ حدیث تو ایک تھی، اس سے 1000 مسئلہ نکالا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے 1000 مسئلہ بتایا، لیکن اس کے اندر جامعیت اتنی تھی، میں نے جب غور و فکر کیا، میں نے جب فراست سے کام لیا، میں نے جب فقہ کو دخل دیا، تو اس 1000 سے میں نے ہر ایک میں سے 1000 اور نکال لیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ شان مجھے عطا کی ہے۔ یہ اس امت کی شان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہوں یا قرآن پاک ہو، تو اس کے اندر یہ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے سارے عقدے حل فرما دیتا ہے۔ کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب بھی نازل نہیں ہوگی، لیکن جو لوگوں کو مسائل پیش ہونے والے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ، کوئی نہ کوئی نئی صورت پیش ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام کو ایسا جامع بنایا ہے کہ قیامت تک جو بھی صحیح معنوں میں اس کے اوپر غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت تک ہر ظلمت کو اس قرآن مجید سے دور کرتا رہے گا، اور اس کی روشنی سے سارے اندھیروں کو اللہ تعالی ختم فرماتا رہے گا۔ یہ اس کی حیثیت ہے اور اس کا مقام ہے۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے 1000 مسئلہ سیکھا ہے تو ہر ایک میں سے 1000 اور نکالا ہے۔ جب آپ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے بڑے عجیب قسم کے مسائل بیان کرتے، جو بھی فیصلہ آتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے ذریعے سے آپ اس کا ایسا حل نکالتے کہ سارے صحابہ بھی ان کے اوپر رشک کرنے لگ جاتے تھے۔ یہی جو مسئلہ میں نے آپ کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے پیش کیا ہے، اسی طرح کا مسئلہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا۔ الاتقان کے اندر امام سیوطی نے لکھا ہے، ان کے پاس یہ مسئلہ آیا کہ ایک عورت نے بچی جنم دی ہے اور دوسری نے بچہ جنم دیا ہے، اور دونوں دعویٰ کر رہی ہیں کہ بچہ میرا ہے، بچی کی مالکہ کوئی بھی نہیں بن رہی، ہر ایک یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے۔ صحابہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کے پاس بچہ ہے اسی کو بچہ دیا جائے، جس کے پاس بچی ہے اسی کو بچی دی جائے، کیونکہ ظاہری قانون تو یہی تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان بچوں کو اپنی والدہ کے ذریعے سے جو خوراک دی جاتی ہے اس خوراک کی پمائش کی جائے، جس کی خوراک زیادہ ہے اس کو بچہ دے دیا جائے، جس کی خوراک کم ہے اس کو بچی دی جائے۔ اب لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور آپ نے یہ مسئلہ کیسے نکال لیا کہ جس کی خوراک زیادہ ہے اس کو بچہ دو اور جس کی خوراک کم ہے اس کو بچی دے دی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے، میں نے قرآن مجید سے یہ مسئلہ نکالا ہے، میرا رب فرماتا ہے فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اللہ فرماتا ہے مرنے والے کی وراثت میں سے بچے کو 2 گنا دو اور بچی کو 1 گنا دو۔ تو میرا یہ یقین ہے کہ جو خدا مرنے والے کی وراثت سے بچے کو 2 گنا دے رہا ہے اور بچی کو 1 گنا دے رہا ہے، تو میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ خدا دنیا میں بھی اور اس کی زندگی میں بھی اس کو بچی سے دگنا دے گا اور بچی کو 1 حصہ عطا فرمائے گا۔ آپ نے اس طرح کے بڑے مسائل لوگوں کے سامنے بیان فرمائے،
اور مستقل اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے جو آپ نے بیان فرمائے وہ بڑے ہی انوکھے اور بڑی اس کے اندر آپ کی صداقت ہے. تو آپ سے ایک بار پوچھا گیا کہ اے علی، تم اس طرح کے مسائل نکال لیتے ہو جو عام لوگوں کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی. لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں اور اس کا کوئی حل ان کو مل نہیں رہا ہوتا، لیکن تم فوراً حل نکال لیتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا. ایک بار منافق نے بھی پوچھا کہ اے علی، تم کہتے ہو قرآن مجید میں ہر قسم کا علم موجود ہے اور ہر مسئلے کا جواب میں قرآن مجید سے دوں گا. اس منافق کی داڑھی ذرا بہت کم تھی، کوئی ایک بال ادھر، کوئی ایک بال ادھر، کوئی اس طرح 2-4 بال تھے اس کے. تو اس نے کہا کہ بتاؤ کہ کیا میری داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، تیری داڑھی کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اس نے کہا کس طرح؟ آپ نے فرمایا 8واں پارہ اللہ فرماتا ہے والذی خابوث لا یخرج الا ناکدا، کہ جو اندر سے پلید ہوتا ہے اس کی فصل ایسے ہی ہوتی ہے. تو اندر سے خبیث ہے، منافق ہے، تیری فصل ایسی. جب پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ زمین بھیڑی ہوئے تو بوٹے ٹاویں ٹاویں، ایسے یعنی تیری اندر کی زمین ہی گندی ہے اور تیرا ظاہر اس پہ دلالت کر رہا ہے کہ تو اندر سے پکا منافق ہے. اب لوگوں نے کہا کہ حضور یہ مسئلے آپ کیسے نکال لیتے ہیں؟ لگتا ہے آپ کے پاس کوئی اور کتاب بھی موجود ہے. آج کل بھی کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس اصلی قرآن تھا. یہ سوال آپ کے سامنے بھی رکھا گیا کہ اے علی، کیا تمہارے پاس اس قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتاب بھی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے. صحیح بخاری میں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمہ. آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور ایک دانے سے اس نے کئی دانوں کو پیدا فرما دیا. قربان جائیں ان کے اس خطبے پر ہی. اس کو علمی اسلام میں صنعت ایہام کہا جاتا ہے کہ جو خطبہ ہو اس کے اندر ہی سائل کے سوال کا جواب آ جائے. یہ آپ کی شان فقاہت ہے. آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے روحوں کو پیدا فرمایا. مطلب یہ تھا کہ اے سائل ذرا غور تو کر صحیح کہ جو خدا ایک دانے سے ایک اتنا بڑا درخت نکال دیتا ہے اور اس ایک دانے سے کئی دانے پیدا فرما دیتا ہے، وہ اپنی عطا اگر مجھے عطا کر دے اور مجھے یہ کرم عطا کر دے تو اگر میں ایک مسئلے سے کئی مسائل نکال لوں تو اس پہ تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے روحوں کو پیدا فرمایا. کیا ما عندنا الا ما فی القرآن الا فہما یؤتی الرجل فی کتابہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے قسم ہے کہ میرے پاس قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے. کتاب صرف قرآن مجید ہے، کوئی علیحدہ کتاب نہیں میرے پاس. لیکن ایک چیز ہے کہ اللہ پاک نے مجھے فقہ عطا فرمائی ہے. فہمن کا لفظ بولا. فہم فقہ کا معنی فہم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فقہ عطا فرمائی ہے. مجھے یہ صلاحیت اور فراست عطا فرمائی ہے کہ ایک مسئلہ ہوتا ہے میں اس سے ہر مسئلے کا حل نکال لیتا ہوں. یہ شان مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. لہذا ان احادیث سے اور ان آثار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو فقہ کا وجود ہے یہ کوئی من گھڑت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں بنایا گیا بلکہ یہ قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے بنایا گیا ہے. جتنی زیادہ کسی کی صلاحیت ہوتی ہے اتنی زیادہ وہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کو سارے مسائل کا حل نظر آ جاتا ہے. اب اس سلسلے میں آپ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان آپ اپنے پیش نظر رکھیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی شان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ان کو دعا دی تھی اے اللہ ان کو حدیث کا بھی علم عطا فرما، ان کو قرآن پاک کا بھی علم عطا فرما. بخاری شریف میں اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ موجود ہے. ذرا اس کو بھی توجہ کے ساتھ سننا اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ فقہ بندے کو حاصل کیسے ہو سکتی ہے، فقہ ملتی کس طرح ہے. فقہ کے تو ہم دائی ہیں لیکن اگر فقہ حاصل کرنی ہو تو اس امت کی زرخیزی
وہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے اور فقہ وہ کیسے بندے کو نصیب ہو سکتی ہے، ذرا اس کا بھی مشاہدہ کریں۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت بیدار ہوئے نماز تہجد کے لیے، اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ابا جان نے بھیجا تھا کہ جاؤ تلاش کرو کہ نبی علیہ السلام رات کے وقت کون کون سی باتیں کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو ہر وقت یہ تلاش ہوتی تھی، ایک تو ہم ہے نا کہ جو ان کا حکم مل گیا ہے وہ صرف عمل کرتے ہیں اور ان میں بھی بہت کم ہی ہیں، لیکن صحابہ اکرام کا جذبہ یہ تھا کہ جن کا تو پتہ چل گیا ہے وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، جن کا پتہ نہیں چلا ان کے بارے میں بھی ہمیں علم آنا چاہیے کہ رات کے وقت میں نبی علیہ السلام کون کون سی باتیں کرتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جاتے ہیں اور ساری رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز پہ بسر کرتے ہیں۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، نبی علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں اور آپ اٹھ کر وضو فرماتے ہیں۔ وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا ایک لوٹا بھر کے نبی علیہ السلام کو پیش کر دیتے ہیں۔ ایک ان کی یہ ادائے نیاز ہے، اور دوسرا مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے میرے آقا کھڑے ہوتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس بھی پیچھے آ گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پچھلی صف سے پکڑ کے اپنے برابر کھڑا کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ مل کر نماز پڑھو۔ نماز کی حالت میں حضور علیہ السلام نے ان کو پکڑا ایک ہاتھ کے ذریعے سے اور اپنے برابر کھڑا کر دیا۔ اب انہوں نے ادب کے تقاضا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نماز کی حالت میں پھر پیچھے ہٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر پکڑا اور اپنے برابر کھڑا کیا، وہ پھر پیچھے ہٹ گئے۔ تیسری بار نبی علیہ السلام نے کان سے پکڑا اور اپنے برابر کھڑا کر دیا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، اجعلو کا حذائی ثم تخلف انی، کہ میں تمہیں اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں لیکن تم مجھ سے پیچھے ہٹ جاتے ہو، کیوں نہیں میرے برابر کھڑا ہونا چاہتے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کا جواب سنیے اور سنیو، اپنے عقیدے پہ رشک کریے۔ جو عظمت اور جو ادب و احترام اللہ پاک نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا، آج سنیوں کو اللہ تعالی نے وہی عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں کیسے آپ کے برابر کھڑا ہو سکتا ہوں؟ انت رسول اللہ، میں ادنا غلام ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میرے اندر یہ کہاں طاقت ہے کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہو سکوں؟ آج ایک بونا سا مولوی بولتا ہے کہ کہتا ہے ہم ان کی مثل ہیں، ہم ان کے برابر ہیں، جو حقیقت میں چچا زاد بھائی ہیں۔ آج تو کہتے ہیں نا ہم بھی ان کے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی، ہم ان کے بھائی۔ جو حقیقتاً بھائی ہیں ان کا ادب یہ ہے کہ وہ شان رسالت کو سامنے رکھتے ہیں۔ آپ اللہ کے رسول اور میں امتی، میں غلام، میں کیسے آپ کے برابر کھڑا ہو سکتا ہوں؟ جب انہوں نے اتنی عاجزی کا اظہار کیا تو میرے آقا کے دریائے رحمت جوش میں آیا۔ آپ نے فوراً یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان کو حدیث کا بھی علم عطا فرما، ان کو قرآن مجید کا بھی علم عطا فرما۔ ایسے فقہ حاصل ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بندے کا تعلق ہو، دل میں عاجزی ہو، دل میں ادب و احترام ہو، دل میں تعظیم مصطفیٰ ہو، دل میں نبی علیہ السلام کی عظمت پہ مر مٹنے کا سلیقہ موجود ہو، تو پھر بندے کو یہ فقہ کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا عطا فرمائی تو اس کے بعد کوئی لمبا چوڑا کورس کرنے کی ضرورت نہ تھی، صرف اس ایک دعا کے صدقے ان کو کیا عظمتیں ملی ہیں، وہی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لو ضاع لی اکال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ، فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کا رسہ گم ہو جائے تو میں اس کو بھی اللہ کی کتاب سے تلاش کر لوں گا۔ قرآن مجید یہ صرف احکام کے لیے نہیں، فرمایا کہ اس کے اندر بڑی بڑی خبریں بھی موجود ہیں، ہر چھپی ہوئی چیز کی خبر اس کے اندر موجود ہے۔ احکام تو ہم جانتے ہی ہیں، فرمایا کہ اگر میرے اونٹ کا رسہ گم ہوگا تو مجھے وہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں وہ جھاڑیوں کے اندر اور جنگلوں کے اندر تلاش کرتا رہوں، میں اللہ کا کلام کھول کے بیٹھوں گا، اللہ کا کلام مجھے بتا دے گا کہ میرے اونٹ کا رسہ کہاں پڑا ہوا ہے۔ اتنی عزت اور عظمت ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ فقہ بندے کو کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا جو لوگ اس ادب سے محروم ہیں،
اور ان کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت نہیں ہے تو ان کو کبھی بھی فقہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ جن کے دل میں زیادہ عزت ہوگی، زیادہ عظمت ہوگی، زیادہ ادب ہوگا، ان کو ہی پھر یہ مرتبہ فقہ والا حاصل ہوگا کہ وہ امت کے مسائل کو حل کرتے رہیں گے۔ یہ تو بات تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں جن حضرات نے ادب کیا ان کو یہ چیز حاصل ہو گئی۔ آج تک ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قیامت تک جس کو بھی فقہ حاصل ہوگی تو اس کو در رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگی۔ ادب ہو دل میں، قیامت تک کوئی بھی غیر مؤدب جو ہے وہ یہ عزت اور عظمت پا نہیں سکتا۔ یہ مقام صرف ملے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرنے والے آدمی کو ملے گا، اور حضور علیہ السلام خود اس کو یہ چیز عطا فرمائیں گے۔ صرف ایک حوالہ بعد والے لوگوں سے بھی آپ حضرات کو پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے شذرات الذہب، اس کے اندر یہ بہت پرانے ایک بزرگ ہیں، فقہ حنبلی کے یہ قائل تھے، انہوں نے مختلف علماء کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے، بہت پرانے بزرگ ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، سعد الدین تفتزانی۔ یہ وہ عالم دین ہیں کہ آج درس نظامی کے اندر، دینی مدارس کے اندر جتنی بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اگر سب سے زیادہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو وہ علامہ سعد الدین تفتزانی کی پڑھائی جاتی ہیں۔ اتنے پائے کے بزرگ ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مہارت عطا فرمائی کہ آج اتنا وقت گزرنے کے باوجود درس نظامی کے اندر جو اکثر کتابیں ہیں وہ علامہ سعد الدین تفتزانی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں، اور اتنے باریک نکات ہیں اس کے اندر کہ عام لوگوں کے سمجھنے کی تو وہ بس کی بات نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ چیز کیسے عطا ہوئی، یہ فقہ کا مقام، یہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کا مقام، یہ اصول کا بیان، یہ مجھے کیسے حاصل ہوا۔ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن یہ اپنے استاد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے استاد کا نام تھا علامہ عدد الدین رحمہ اللہ تعالی۔ تو ابتدائی زمانہ ان کا بڑا ہی کند ذہنی کے اندر گزرا، کوئی بات بھی سمجھ نہیں آتی تھی، استاد بیان کر رہے ہوتے یا اپنے باتوں میں مشغول ہوتے یا اپنے خیالات کے اندر ڈوبے ہوتے، استاد کچھ پوچھتے جواب یہ کچھ اور دے دیا کرتے تھے، بڑا ہی عجیب معاملہ تھا۔ یعنی اس وقت میں استاد نے اگر کسی کند ذہن آدمی کی مثال بیان کرنا ہوتی تو وہ سعد الدین تفتزانی کی مثال بیان کرتے، اتنی کند ذہنی تھی ان کی۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود کوشش تھی کہ میں اپنی کوشش تو کرتا رہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت مجھے بھی عطا فرما دے۔ کوشش ان کی جاری رہی۔ اسی کوشش میں ایک دن عصر کی نماز کے بعد تشریف فرما تھے اپنے علیحدہ کمرے کے اندر، جب سارے طالب علم عصر کے بعد کھیلنے کے لیے، سیر کے لیے چلے جاتے، علامہ سعد الدین تفتزانی اپنی کتاب کھولتے اور مطالعہ شروع فرما دیتے۔ یہ معمول تھا۔ یہ ہے نا کہ اگر کوئی بندہ کند ذہن بھی ہو لیکن محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے تو اس کی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ یہ اگرچہ کند ذہن تھے لیکن بند کمرے کے اندر ایک تو کتاب کھول کے محنت کرتے ہیں اور دوسرا مدد کے لیے میرے آقا کو پکارتے رہتے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ درست نہیں تھا، آپ نے ان کو حافظہ عطا فرما دیا، اگر یہ کرم آپ مجھ پہ بھی عطا فرما دیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ میرے اوپر بھی کرم کریں اور مجھے بھی ایسا حافظہ عطا فرما دیں۔ علامہ سعد الدین تفتزانی بند کمرے میں بیٹھے ہیں، دوست آیا اور اس نے آ کر کہا کہ لنذهب الى السیر، ہم سیر کے لیے جاتے ہیں، عصر کے بعد کا وقت ہے، چلو چلنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں۔ علامہ سعد الدین تفتزانی کے جواب دیتے ہیں، ما للسیر خلقت، ہمیں سیر کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہم تو دین کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ حسن میرا کس کاری سجنا جے کم نہ آوے تیرے، ہمیں تو خدا نے زندگی دین کی خدمت کے لیے دی ہے، جو بھی ہمارا حسن ہے وہ نبی علیہ السلام کے دین کے اوپر قربان ہونا چاہیے۔ ما خلقنا للسیر، ہم سیر کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ وہ واپس چلے گئے، دوسری بار پھر آئے، کہا کہ آؤ سیر کے لیے چلیں، پھر آپ نے یہی جواب دیا کہ ہم سیر کے لیے نہیں بنے۔ تیسری بار وہ آئے، انہوں نے یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوک، اے تفتزانی میں تجھے ویسے نہیں بلا رہا، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں، میرے آقا تجھے بلا رہے ہیں۔
چلو ذرا آپ کی آواز کو سنو، آپ کیا فرماتے ہیں۔ سعد الدین تفتزانی اسی تڑپ میں تو زندگی بسر کر رہے تھے، یہی تمنا تھی، یہی التجا تھی کہ مجھے آقا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ادب و احترام یہ تھا کہ فوراً جوتا بھی نہیں پہنا، جس حالت میں بیٹھے تھے فوراً اٹھ کے دوڑ پڑے اور جا کے میرے محبوب علیہ السلام کے قدموں کے اندر گر گئے۔ اتنا ادب و احترام ہے، اتنی دل میں عظمت ہے۔ حضور علیہ السلام کی قدم بوسی کی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے تفتزانی، میں تمہیں بار بار بلا رہا ہوں، قاصد بھیج رہا ہوں، تو میری آواز ہی نہیں سن رہا، میری طرف آ ہی نہیں رہا۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو پتا تو ہے کہ میں بڑا کند ذہن ہوں، میں بات کو سمجھتا ہی نہیں ہوں، میں تو یہ سمجھتا رہا کہ بلانے والا اپنی طرف سے بلا رہا ہے، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ بلا رہے ہیں، میں اس گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں بہت ہی کند ذہن ہوں، آپ میرے ذہن کا علاج فرما دیں۔ تو کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا افتح فاما کا، اے تفتزانی ذرا اپنا منہ کھولو، اپنے منہ کو کھولو۔ جب انہوں نے اپنے منہ کو کھولا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ وہ رحمت کی جھاگ، کتنے قسمت والے نصیب والے لوگ ہیں کہ جن کو وہ نصیب ہوئی۔ یہی وہ لعاب تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا تھا اور کربلا کی استقامت ان کو عطا فرمائی تھی۔ یہی لعاب نبی علیہ السلام نے علامہ سعد الدین تفتزانی کو عطا فرمایا۔ وہی تفتزانی جو پہلے کند ذہن ہونے میں ایک ضرب المثل بن چکے تھے، وہی جب صبح کو جاتے ہیں استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں، ایک دو باتیں ہوتی ہیں تو استاد اپنی سیٹ اور اپنے مسند کو چھوڑ کر یہ کہتا ہے کہ سعد الدین تفتزانی، آج تم استاد والی سیٹ پہ بیٹھو گے اور میں شاگردوں والی سیٹ پہ بیٹھوں گا۔ یہ مرتبہ اور مقام ان کو کیسے حاصل ہوا؟ آپ نے اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے۔ جن لوگوں کے پاس یہ جذبہ نہیں ہے، جن کا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہتے ہیں الیاذ باللہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے، یا وہ ایک قاصد کی حیثیت سے آئے تھے وہ پیغام دے کے چلے گئے، ان لوگوں کو کبھی بھی فقہ دین کی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر دین کی فقہ لینی ہے تو پھر اس طرح کا عزت پیدا کرو اور صحیح محنت اور کوشش کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور اپنے کرم سے نوازیں گے اور ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فقہ کی تو اہمیت ہے، لیکن فقہ حنفی تم صرف مانتے ہو، باقی فقہ کو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ فقہ اگر امت میں ہے تو وہ کئی صورتوں میں موجود ہے، تو تم صرف فقہ حنفی کے دائی ہو۔ اس لحاظ سے میں آپ کے سامنے علامہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پیش کرتا ہوں۔ بڑی خوبصورت بات ہے ان کی، وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے آستانے پہ رہتے ہوئے مجھے علم دین حاصل کرنے کا بھی سعادت اور موقع ملا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ایک غیر مقلد آدمی، دریا آبادی اس کا نام تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ مولانا صاحب مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم تو فقہ کے منکر ہو اور کسی امام کی فقہ کو تم نہیں مانتے، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی مسئلہ قرآن و سنت سے تم سمجھ لو گے اور لوگوں کے سامنے وہ بیان کرو گے تو کیا لوگوں کے اوپر اس کو ماننا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دو لفظوں میں مجھے جواب دو کہ جو کچھ قرآن و سنت سے تم سمجھو اور لوگوں کے سامنے بیان کرو، کیا لوگوں کے اوپر اس کو ماننا اور اس کی تقلید کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ آگے سے خاموش ہو گیا۔ کہتا ہے کہ اگر میں نہ کے ساتھ جواب دیتا ہوں تو پھر مجھے یہ کہیں گے کہ پھر تیرے پڑھنے کا کیا فائدہ، تیرا سر کھپانے کا کیا فائدہ، تیری تو بات کوئی مانے گا نہیں تو لوگوں کو بتا کیوں رہا ہے؟ اگر یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ میری بات مانے، تو پھر حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ نے یہ جواب دیا کہ ارے بدبخت، اگر تیری اتباع ضروری ہے، جو کچھ تو قرآن و سنت سے سمجھے وہ ماننا ضروری ہے، تو جو کچھ امام اعظم ابو حنیفہ سمجھے وہ ماننا کیوں نہیں ضروری ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم جو غیر مقلد افراد ہو، تم فقہ کے تو دائی ہو، فقہ کو تم بھی مانتے ہو، لیکن فرق صرف یہ ہے تم کہتے ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو چھوڑو، ہمارے پیچھے لگ جاؤ، اپنے پیچھے لوگوں کو چلا رہے ہو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے حیثیت کے مالک نہیں ہیں جو مرتبہ اور مقام اللہ پاک نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ اس لیے ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں کہ جو مرتبہ اور مقام اور جو
شرف اللہ پاک نے امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمایا ہے، وہ بعد والوں کو نصیب نہیں ہو سکا. اس لیے ہم فقہ حنفی کے دائی ہیں، کسی اور فقہ کے دائی نہیں ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک بار حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر انوار پر میں حاضر ہوا. حضرت میمونہ کا مزار پر انوار ہر مشکل کے لیے ایک حل ہے. لوگ وہاں پہ اس وقت سے لے کر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر آج تک وہاں حاضری دیتے ہیں. جو بھی کسی کی حاجت ہوتی ہے وہ وہاں حاجت پیش کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں حاضر ہوا، وہاں کچھ دیر کے لیے مجھے اونگ آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. کتنی خوش قسمتی تھی ان لوگوں کی کہ بار بار نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ نے اپنے پہلو کے اوپر کسی بندے کو اٹھایا ہوا ہے اور اوپر سے اس کے پردہ دیا ہوا ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے ان کو. تو میں نے جب اس حالت میں دیکھا تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ کون عزت والی ہستی ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام نے اپنے پہلو پہ اٹھایا ہوا ہے. میں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، سلام پیش کیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ تو بتائیں کہ یہ ہستی کون ہے جن کو آپ نے اٹھا رکھا ہے. تو میرے آقا نے ان کے چہرے سے پلو اٹھایا اور فرمایا کہ امام تست و امام قوم تست، اے علی حجویری یہ تیرے بھی امام ہیں اور تیری قوم کے بھی امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے، جو ان کو براہ راست نبی علیہ السلام کا فرمان سنائی دیا، فرمانے لگے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے امام اعظم کو اٹھا رکھا ہے. امام اعظم اپنے قدموں سے نہیں چل رہے بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے چل رہے ہیں. اس کے اندر مقصد یہ تھا کہ حضور بچانا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلطی سے محفوظ فرمایا ہے اور مجھے معصوم پیدا کیا ہے، لہذا امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں کہ یہ میرے قدموں سے چل رہے ہیں، اللہ پاک نے ان کو بھی غلطی سے محفوظ فرما دیا ہے. ان کی فقہ کے اندر غلطیاں نہیں ہوں گی جس طرح کے باقی فقہوں کے اندر ہے. یہ غلطیوں سے مبرہ ہیں، اس لیے کبھی بھی غلطی کو ان کی طرف منسوب نہ کرنا، کیونکہ یہ اپنے قدموں سے نہیں چل رہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے چل رہے ہیں. اس لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تقلید کرتے ہیں اور ان کے جو قرآن و سنت سے سمجھے گئے مسائل ہیں ان کے ہم پیچھے چلتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. دوسری بات، تزکیۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ تعالی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، روضہ پاک پہ حاضری دی اور بڑے ادب و احترام سے جا کر نبی علیہ السلام کے دربار میں سلام پیش کیا. اور کن الفاظ میں سلام عرض کیا؟ عرض کرنے لگے السلام علیکہ یا سید المرسلین. امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ عرض کی کہ اے تمام رسولوں کے سردار، اللہ کے تمہارے اوپر سلام ہوں. یہ سلام پیش کیا تو میرے آقا نے مزار پر انوار سے یہ جواب دیا اور کئی لوگوں نے وہاں پہ کھڑے ہوئے سنا. میرے آقا نے یہ جواب دیا وعلیک السلام یا امام المسلمین. میرے آقا نے فرمایا اے سارے مسلمانوں کے امام، تم پہ بھی سلامتی ہو. میرے آقا نے ان کو مسلمانوں کا امام کہا تھا، آج دنیا کے کونے کونے کے اندر ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے. یہ عزت، یہ عظمت، یہ رتبہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. اسی وجہ سے آج دنیا کے کونے کونے کے اندر ان کی فقہ کے دائی آپ کو نظر آئیں گے اور ان کے ماننے والے، ان کے مقلدین آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ سارا فیض دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے. جتنا کوئی زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو اس بارگاہ سے فیض حاصل ہو جاتا ہے. اب اس میں یہ دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی صلاحیتوں کے باوجود اکیلے کوئی خود فیصلہ نہیں کرتے. قرآن و سنت کے اندر اتنی مہارت رکھنے کے باوجود، فقہ کا اتنا مقام رکھنے کے باوجود کہ رات کو سوتے ہیں، لوگ تو سوتے وقت غافل ہو جاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر سوتے بھی ہیں
تو امت کے لیے 500 مسائل روزانہ کے استنباط کر لیتے ہیں. سوتے ہوئے ہی مسائل کے اوپر توجہ ہوتی ہے. 100 اور 500 کی تعداد میں کم از کم آپ کے روزانہ کے مسائل ہوتے. وہ رات کو سوچتے اور صبح وہ 1000 علماء کے سامنے پیش فرما دیا کرتے تھے, اور علماء کو فرماتے کہ ان کے جواب دو, قرآن و سنت کے مطابق دلائل دو. جب وزنی دلائل بن جاتے تو اس کو پھر لکھ دیا جاتا اور اس کو پھر فقہ حنفی کا نام دے دیا جاتا. فقہ حنفی کوئی ایسے نہیں بنی. مسائل پیش ہوتے, ان کے اوپر جرح ہوتی, وہاں محدثین بھی ہوتے, علماء بھی ہوتے, بلاغت کے ماہر بھی ہوتے, وہاں تصوف کے ماہر بھی ہوتے. وہ سارے جب اس چیز میں متفق ہو جاتے تو پھر اس چیز کو فقہ حنفی کا نام دے دیا جاتا تھا. اس قدر پھر فقہ حنفی کو مرتب کیا گیا, یہاں تک کہ ایک بار آپ کے دربار میں یہ مسئلہ پیش ہوا, عورت جو ہے وہ محرم میت کو غسل دے سکتی ہے؟ حائضہ عورت اپنی ڈیٹ والے دنوں کے اندر کیا وہ میت کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ حدیث پاک سے جواب دینا ہے. وہاں محدثین کی تعداد بہت 500 کے قریب وہاں محدثین بیٹھے ہوئے تھے, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تشریف فرما تھے, امام اعمش وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, محدثین کے سردار ہیں. جب مسئلہ پیش ہوا تو سارے خاموش ہو گئے کہ حدیث شریف کے اندر تو اس کا جواب ہمیں نہیں ملتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اپنے محرم میت کو غسل دے سکتی ہے. میں یہ کہتا ہوں دے سکتی ہے. کہا حدیث شریف سے حوالہ دو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا کہ مجھے چٹائی دو, میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں حائضہ ہوں, میں اس حالت میں کیسے چٹائی دوں آپ کو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الحیض لیست فی یدک, کہ حیض تمہارے ہاتھوں کے اندر نہیں ہے, تمہارے حیض سے ہاتھ پاک ہیں, حیض تمہارے ہاتھوں کے اندر نہیں آیا. تو میں نے اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جب حیض ہاتھ کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے, ہاتھ پاک ہوتے ہیں, تو اس پاک ہاتھ کے ذریعے سے محرم میت کو غسل دیا جا سکتا ہے. اب محدثین کو یاد آیا, وہ سارے اب سندے پڑھنے لگ گئے کہ یہ فلانی سند کے ساتھ بھی ہے, فلانی سند کے ساتھ بھی ہے, فلانی سند کے ساتھ بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ پہلے تم کہاں تھے؟ پہلے بتانا تھا کہ حدیث پاک میں اس کی اجازت آئی ہے, اب تم سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں. تو یہ مقام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ کے اندر کہ جو بھی جزی پیش ہوتی ہے اس کو اپنے عقل کے ذریعے سے نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے ذریعے سے حل فرما دیتے ہیں. اس قدر مہارت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہے. ایک بار ایک عورت ان کے پاس حاضر ہوئی, آپ بیٹھے ہوئے پڑھا رہے تھے, بڑے بڑے علماء آپ کے پاس موجود تھے. عورت بڑی شرم و حیا والی تھی, اس نے مسئلہ پوچھنا تھا لیکن منہ سے بول بھی نہیں سکتی تھی شرم و حیا کی وجہ سے. اب اس نے کیا کیا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت دیکھتی ہوں کہ ان کو فقہ کتنی عطا کی گئی ہے. اب اس نے گھر سے ایک سیب لیا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے, ایک کا کلر وہ ذرا ریڈ تھا اور دوسرے کا وائٹ تھا, یعنی سرخ اور سفید رنگ کا ایک سیب لیا. تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر حاضر ہوئی اور امام صاحب کو آ کے پیش کیا. آپ علماء کے درمیان موجود ہیں. امام صاحب نے سیب کا ایک حصہ رکھ لیا, جو سرخ تھا وہ آپ نے رکھ لیا اور جو وائٹ تھا وہ آپ نے واپس کر دیا. اب علماء کو بڑا تعجب ہوا کہ امام صاحب نے یہ کیا کیا کہ ایک عورت نے تحفہ پیش کیا ہے تو آپ نے سرخ حصہ رکھ لیا ہے اور سفید حصہ واپس کر دیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً اس کے اندر کوئی حکمت ہوگی. جب امام صاحب سے پوچھا گیا تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ عورت بڑی شرم و حیا والی تھی, یہ مجھ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی کہ عورت پاک کس وقت ہوتی ہے, کیا خون کی رنگت جب سرخ ہو اس وقت ہوتی ہے یا جس وقت وہ لکوڈ جو ہے وہ وائٹ ہو جائے اس وقت ہوتی ہے؟ یہ مجھ سے یہ مسئلہ پوچھ رہی تھی لیکن زبان سے بول نہیں رہی تھی. میں نے اس کو مسئلہ بتا دیا ہے کہ جس وقت اچھی طرح وہ لکوڈ جو ہے وہ سفید ہو جائے اس وقت عورت پاک ہو جاتی ہے اور سارے احکام اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں. بغیر پوچھنے کے ہی اس کو مسئلہ حل فرما دیا. یہ مسئلہ اس نے مجھ سے پوچھا تھا, جس طرح کا سوال تھا اسی طرح کا ہی جواب. اس نے اشارے کنائے سے سوال کیا ہے تو آپ نے اشارے کنائے کے ذریعے اس کا جواب دے دیا ہے. اتنی فقاہت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہے, تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کریں اور ان کے پیچھے چلیں. میرے بھائیوں, یہ کوئی
خود بخود بندے کو یہ کچھ عطا نہیں ہو جاتا، اس کے لیے محنتیں بھی کرنا پڑتی ہیں، اور سب سے بڑی چیز اس کے لیے اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بندہ مومن کو یہ ایک نور عطا ہوتا ہے کہ جس وقت اس نور کے ذریعے سے وہ چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ساری راہیں روشن فرما دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن وضو فرما رہے تھے تو آپ کے اوپر والی جانب ایک آدمی اور بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کے وضو والے مستعمل پانی کو دیکھا تو آپ نے اس کو مخاطب ہو کے فرمایا، بیٹے زنا نہ کیا کرو، بدکاری نہ کیا کرو۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے اس پانی سے مجھے تمہارے گناہ تیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تمہارے گناہ اس پانی کے اندر چل رہے ہیں، اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بدکار ہو۔ اب اس بندے کے دل میں بڑی شرم پیدا ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے تو یہ فراست لی تھی کہ تیرے قرآن مجید کے اندر غور و فکر کروں گا، میں نے لوگوں کے عیب دیکھنے کے لیے تو یہ فراست حاصل نہیں کی۔ اے اللہ، لوگوں کے عیب دیکھنے سے میری آنکھوں کو بند فرما دے کہ میں تیری مخلوق کے عیب نہ دیکھ سکوں۔ ایک آج کل ہماری حیثیت ہے کہ ہر وقت لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، کسی کے اندر کوئی عیب نہ بھی ہو پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی عیب اس کا نکالا جائے۔ ایک طرف یہ مقام ہے کہ جہاں نظر جاتی ہے سب کچھ نظر آ جاتا ہے، اس کے باوجود عرض کر رہے ہیں کہ مولا تیری مخلوق کا عیب دیکھنے کے لیے تو میں نے یہ فراست حاصل نہیں کی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس فراست کو قرآن و سنت کے اندر استعمال کروں تاکہ اس کے مسائل میں حل کر کے امت کے سامنے پیش کروں اور قیامت تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ یہ ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے فقہ کی تدوین کی اور امت کو ایسے مسائل پیش کیے اور ایسے فقہ پیش کی آپ نے کہ کسی کو بھی قیامت تک کس مسئلے کی ضرورت ہوگی تو اگر وہ فقہ حنفی اٹھا کے دیکھے گا تو امام صاحب کی فقہ کے اندر اس مسئلے کا حل یقیناً موجود ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ قیامت تک جو بھی ہمارے سامنے کوئی جزی پیش آتی ہے نا، اگر ہم کوئی اس کا حل دیکھنا چاہیں تو وہ فقہ حنفی کے اندر ہمیں پہلے ہی لکھا ہوا موجود نظر آئے گا۔ یہ صرف آپ کا کمال ہے کہ آپ نے اس قدر فقہ تدوین کی اور یہ امت کی مشکل کشائی کی اور امت کے لیے بندوبست فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر پوری دنیا کے اندر یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فقہ وہ ہے کہ جو چیزیں فائدہ دینے والی ہوں ان کی معرفت کرنا، ان کو پہچاننا، اور جو چیزیں نقصان دینے والی ہوں ان کو پہچاننا۔ یہ اتنی جامع تعریف ہے کہ اس کے اندر آپ اگر غور و فکر کریں گے تو آج کے دونوں مضمون آپ کو سمجھ آ جائیں گے، ایک ہے فقہ اور ایک ہے تصوف۔ تو تصوف کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں بندے کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے سکتی ہیں ان کو بھی بندہ پہچانے اور ان کے اوپر عمل کرے، اور جو چیزیں بندے کو دنیا اور آخرت میں نقصان دے سکتی ہیں ان کو بھی بندہ پہچانے اور ان سے بچا رہے۔ تو جب اس کے اوپر عمل کرنے لگ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تصوف کا مقام عطا فرما دے گا۔ فقہ اور تصوف یہ ضمیر امت کی زرخیزی ہے، یہ پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ اور اگر میں یقین سے کہتا ہوں، میری بات ذرا توجہ سے سننا، کہ آج اگر یہ قرآن مجید ہمارے پاس اصلی شکل و صورت میں موجود ہے اور حدیث پاک کا ذخیرہ آج ہمارے پاس موجود ہے تو یقین جانیے کہ یہ صرف اور صرف فقہ کی وجہ سے موجود ہے۔ پہلی امتوں میں اگر فقہ نہیں تھی تو انہوں نے انبیاء کی کتابیں تو کجا رہیں، اللہ کی کتابوں کی بھی حفاظت نہ کر سکے، ان کی بھی تبدیلی کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر فقہ موجود نہیں تھی۔ جب کوئی مسئلہ پیش آتا وہ دیکھتے کہ وہ جزی تو اس وقت کی کتاب کے اندر ہے نہیں، تو پھر اس کا حل کیسے کرتے کہ جو دل میں آتا اس کے مطابق عمل کر لیتے۔ اپنی خواہش کے پجاری بن گئے، اپنی من مرضی کرنے لگ گئے، اور جو کچھ بھی دل میں آتا ہے اس پہ عمل کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے جب انہوں نے اپنی خواہش کا اپنے آپ کو تابع کر لیا تو اس کا وبال یہ آیا کہ وہ اللہ کی کتاب کو بھی قائم نہ رکھ سکے، اس کے اندر بھی انہوں نے تعریف کر ڈالی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تورات، انجیل، زبور یہ اصلی حالت میں آج کتابیں نہیں ملتی، یہ تبدیل ہو چکی ہیں۔ ان کے تبدیل ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ لوگ اپنی من مرضی کرتے تھے۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آیا ہے تو اپنے
جس طرح خواہش نے کہا ہے کہ عمل کر لو اسی طرح عمل کر لیتے، اور اگر وہ مسئلہ جو پیش آیا ہے وہ اللہ کی اس کتاب کے خلاف ہوتا تو اتنا وہ خواہش پہ عمل کر کر کے عادی ہو چکے تھے کہ وہ اللہ کے حکم کو تو بدل دیتے تھے لیکن اپنی خواہش کو تبدیل نہ کرتے۔ یہ سارا وبال کیوں آیا؟ کہ ان لوگوں کے اندر فقہ موجود نہیں تھی۔ اگر فقہ ان کے پاس ہوتی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ بھی اللہ کی کتابوں کے اندر تحریف نہ کرتے۔ یہ اللہ پاک نے صرف شان اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ تو ایک بات آپ نے یہ سن لی ہے کہ اگر قرآن و سنت کا وجود ہے تو وہ کس وجہ سے ہے؟ فقہ سے ہے، کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو لوگوں کو ادھر ادھر بھٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ائمہ کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کی فقہ کو دیکھتے ہیں تو قرآن و سنت سے ان کے مسائل کا حل موجود ہوتا ہے۔ یہ آج جو وجود ہمیں نظر آ رہا ہے یہ صرف فقہ کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے اندر فقہ نہیں ہے وہ قرآن سنت کے مفہوم کو صحیح قائم نہیں رکھ سکتے۔ قرآن مجید کے اندر بھی مفہوم کے لحاظ سے تبدیلی کر دیں گے، اس کے الفاظ کو تو وہ تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے، لیکن حدیث شریف کے اندر وہ تبدیلی کر دیں گے۔ ایک تو مفہوم کی تبدیلی کریں گے اور اگر مفہوم سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو پھر اس کے الفاظ کے اندر ہی تبدیلی کر دیں گے۔ آپ اس چیز سے یہ اندازہ لگائیں کہ فقہ کی اہمیت کتنی ہے، فقہ کا اس امت کے اندر مقام کتنا ہے کہ آج اصلی حالت میں جو حدیث شریف ہے تو وہ صرف اور صرف فقہ کی وجہ سے موجود ہے۔ جن لوگوں کے پاس فقہ نہیں ان لوگوں کے پاس اصلی حالت میں حدیث شریف بھی موجود نہیں ہے۔ یہ یقین جانیے، آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ فقہ کا منکر سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی حیثیت دیکھیے کہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہ ہم حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، جب وہ فقہ کی انکاری ہوئے تو ان کو حدیث کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق حاصل نہ ہو سکی۔ اب دیکھیں کہ اہل سنت و جماعت کے اندر یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ان کا جو علمی کام ہے وہ بالکل زوال پذیر ہو چکا ہے اور وہ پستی دن بدن پستی میں جا رہا ہے۔ حدیث شریف کی جتنی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری غیر مقلد چھاپ رہے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس فقہ نہیں ہے، ان کے پاس سمجھ نہیں ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، تو وہ اپنی من مرضی کے مطابق کوئی بھی حدیث ان کو اپنی مرضی کے خلاف نظر آتی ہے تو اس کو وہ حدیث کی کتابوں سے ہی نکال دیتے ہیں۔ یہ سارا وبال کیوں نظر آ رہا ہے؟ کہ ان کے پاس فقہ موجود نہیں ہے۔ اب دیکھو ایک حوالہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مجمع الزوائد، بڑی حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ اس کے اندر پرانے جتنے بھی ایڈیشن ہیں ان کے اندر ایک حدیث پاک موجود تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامۃ کانما انظر الی کفی ہذہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے دنیا کے سارے حجابات میری نظروں سے ہٹا دیے ہیں، میں اب سے لے کر قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے میں اس کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ قبلہ استاد گرامی نے بھی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ سمٹ کے ساری زمین آئی، بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ اسی حدیث کا ترجمہ کیا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کائنات کا اتنا وسیع علم عطا کیا ہے کہ آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے میں اس کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان اس کتاب کے اندر موجود تھا اور یہ وہ محدث ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں، اس حدیث کے اندر کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے اس حدیث کو تسلیم کیا تھا۔ اب اس کی سند کے لحاظ سے تو کوئی وہ اعتراض کر نہ سکے۔ اب حل یہ نکالا کہ الیاذ باللہ اس حدیث پاک کو اس کتاب سے ہی نکال دیا۔ پرانے جتنے بھی ایڈیشن ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں یہ حدیث آپ کو نظر آئے گی، حتیٰ کہ اس کتاب کی جو انہوں نے فہرست لکھی ہے اس فہرست کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن اصل کتاب شروع سے لے کر آخر تک میں نے دیکھی ہے کہیں بھی یہ حدیث پاک موجود نہیں ہے، اس لیے انہوں نے نکال دی ہے کہ یہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے۔ تو یہ نوبت کیوں آئی؟ وجہ اس کی کیوں بنی؟
کہ ان لوگوں کے اندر فقہ نہیں ہے، ان کے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے، ان کے اندر عقل نہیں ہے۔ اگر عقل ہوتی تو پھر اس کے درمیان کوئی تطبیق کرتے، کبھی بھی حدیث شریف کو، نبی علیہ السلام کے فرمان کو وہ کتابوں سے وہ حذف نہ کرتے اور مٹاتے نہ، بلکہ تطبیق کر کے اس کی کوئی صحیح صورتحال امت کو پیش کر دیتے۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر یہ حدیث رہے گی تو لوگ اس سے مشرک ہوتے رہیں گے کہ ایک طرف تو ساری چیزوں کا علم خدا کے پاس بھی ہے، اور یہی علم اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ جائے تو شرک ہو جائے گا، توحید میں فرق آئے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ حل یہ ہے کہ اس حدیث کو کتاب سے ہی حذف کر دو۔ لیکن اگر عقل ہوتی تو پھر تھوڑا سا اس کے اندر غور و فکر کر لیتے کہ اس سے توحید میں کوئی بھی فرق نہیں آتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو 8 صفتیں صفات ہیں، بڑی بڑی صفتیں ہیں، مثلا علم ہے، سمع ہے، بصر ہے اور حیات ہے، کلام ہے، یہ 8 صفتیں اللہ تعالیٰ کی جن کو صفات کہا جاتا ہے، بڑی بڑی صفتیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ مثلا وہ زندہ ہے، اس نے انسان کو زندگی عطا فرمائی، وہ علم والا ہے، اس نے انسان کو علم عطا فرمایا، وہ کلام فرماتا ہے، اس نے انسان کو بھی متکلم بنایا ہے، وہ سننے والا ہے، اس نے انسان کو بھی سننے کی قوت عطا فرمائی ہے، وہ دیکھنے والا ہے، اس نے انسان کو بھی دیکھنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ یہ 8 صفتیں ہیں جن کو صفات کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی یہ 8 صفتیں ہر بندے کو عطا فرما دے تو اس کی توحید میں کوئی فرق نہیں آتا، تو اپنی وسعت علمی والی صفت وہ اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرما دے تو اس سے بھی اس کی توحید میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ چیز آپ غور کریں کہ یہ عام بندہ ہی سمجھ لے گا کہ جب وہ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ میں سمیع ہوں، اور انسان کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو سمیع بنایا ہے، خود کہتا ہے کہ میں بصیر ہوں، اور انسان کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ میں نے اس کو بصیر بنایا ہے۔ تو جو اس کی بڑی بڑی صفتیں ہیں، صفات ہیں، اگر وہ خدا اپنی ان صفات کا مظہر ہر انسان کو بنا دے تو اس کی توحید میں کوئی فرق نہیں آتا، تو اپنی کسی ایک صفت کا وہ مظہر اتم اور مظہر کامل اپنے حبیب علیہ السلام کو بنا دے تو اس سے بھی اس کی توحید میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ چونکہ ان لوگوں کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، اس وجہ سے وہ تطبیق نہیں کر سکتے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عقائد اہل سنت کی جتنی کی حدیثیں ہیں ان ساری حدیثوں کو تم شروع سے نکال دو اور کتابوں سے حذف کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا اور کوئی حدیث شریف سے یہ اپنا حوالہ پیش نہیں کر سکیں گے۔ دوسری بات، یہ میرے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے۔ آپ نے یہ حدیث شریف سنی ہوگی، امام بخاری یہ نقل کرتے ہیں کہ بندے کا جب پاؤں شل ہو جائے اور پاؤں جواب دے جائے تو اس وقت بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ بندے کے اعضاء سکڑ جائیں اور بالکل بندہ لاغر ہو جائے تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ ماذا یقول الرجل اذا خضرت رجلہ، یہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے۔ اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے کہ ان کا پاؤں شل ہو گیا، پاؤں چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا، تو آپ کو حل کیا بتایا گیا؟ پاس بیٹھنے والے نے یہ کہا، فقال له رجل اذكر احب الناس الیک، ایک آدمی نے یہ مشورہ دیا کہ اے صحابی رسول اس ہستی کو پکارو جو ہستی اللہ کی مخلوق میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اس ہستی کو پکارو، ان کی بارگاہ میں استغاثہ کرو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فوراً پکار اٹھتے ہیں، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مدد فرماؤ، میرے پاؤں کو درست فرما دو۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے پاؤں کو فوراً درست فرما دیا۔ یہ حدیث پاک امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر نقل کی ہے، اور یہ مصر کی چھپی ہوئی، آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی چھپی ہوئی یہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ بد مذہبوں کا مذہب اتنا پرانا نہیں ہوگا جتنی ہمارے پاس پرانی کتابیں موجود ہیں۔ یہ کتاب پرانا ایڈیشن ہے، لیکن اس وقت جتنے بھی نئے ایڈیشن آ رہے ہیں ان کے اندر انہوں نے یا کا لفظ حذف کر دیا ہے، یا کو مٹا دیا ہے، کیونکہ یا کہنے سے ان کو درد ہوتی ہے اور ان کے عقیدے کے اوپر پانی پھر جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس یا کے لفظ کو ہی کتابوں سے حذف کر دو۔ اب یہ نیا ایڈیشن میرے پاس موجود ہے،
الادب المفرد کا، اس کے اندر انہوں نے یا کے حذف کو لفظ کو حذف کر دیا اور یہ کہا کہ یہ یا کہہ کر پکارنا یہ شرک ہے. اگر کوئی کسی نے کہنا بھی ہو تو وہ صرف محمد یا رسول اللہ کہہ سکتا ہے، وہ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتا. کتنی بڑی زیادتی ہے. میرے محبوب علیہ السلام کے فرامین کے اوپر کینچی چلائی جا رہی ہے. جہاں کہیں بھی ان کو کوئی بات اپنے عقیدے کے خلاف نظر آتی ہے تو چونکہ فقہ موجود نہیں ہے اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو تم کتاب سے حذف کر دو اور مٹا دو، اور مسلمانوں کے پاس، علماء اہل سنت کے پاس کوئی دلیل ہی باقی نہیں رہے گی. ہم کہیں گے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کے پاس قرآن و سنت کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے، لہذا سرے سے حدیث کی کتابوں سے ان حدیثوں کو حذف کر دو. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. میں نے یہ اس لیے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ آپ ذرا غور تو کریں صحیح کہ یہ لوگ کتنی جسارت کر رہے ہیں. جو نبی علیہ السلام کے فرامین کے اوپر کینچی چلا رہے ہیں وہ کبھی ہمیں معاف کریں گے؟ کبھی وہ کسی اور کو معاف کریں گے؟ حضور علیہ السلام حالانکہ دعویٰ اعمال حدیث ہیں لیکن حدیث کو کتابوں سے نکال رہے ہیں. اس ایک حدیث کو نکالنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کتاب کے چھاپنے پہ کم از کم کروڑ روپیہ لگا ہوگا. کم از کم 13 جلدوں کی یہ کتاب ہے، اس کو چھاپنے پہ کروڑ روپیہ انہوں نے لگایا ہوگا. اس لیے نہیں لگایا کہ کوئی دین کی خدمت ہو جائے، صرف اس لیے لگایا ہے کہ اس حدیث کو کتاب سے نکال دیا جائے. بہت بڑی جسارت ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس طرح میں کئی حوالے آپ کو پیش کر سکتا ہوں. میں نے ایک پوری وہ فہرست بنائی ہے کہ جہاں کہیں بھی ان کو کوئی حدیث اپنے عقیدے کے خلاف نظر آتی ہے اس حدیث کو شروع سے کتاب سے ہی نکال دیتے ہیں. یہ وبال صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے فقہ کے اوپر عمل نہیں کیا اور فقہ کو سمجھا نہیں ہے. اگر فقہ ان کے پاس بھی ہوتی اور کچھ عقل ہوتی تو یقیناً کبھی بھی یہ حدیث کی کتابوں سے ان حدیثوں کو نہ نکالتے. تو یہ وہی چیز جو یہود و نصارہ کے اندر تھی کہ ان کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو اس کو کتابوں سے ہی نکال دیتے تھے. وہی یہود و نصارہ کی یہ سنت پہ یہ بھی لوگ عمل کر رہے ہیں کہ جو چیز بھی ان کو سمجھ نہیں آتی اس کو یہ کتابوں سے نکال رہے ہیں. تو اگر اس وبال کو ختم کرنا ہے اور صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کے فرمان کو سمجھنا ہے تو آج فقہ کو ماننا ہوگا اور فقہ کے اوپر عمل کرنا ہوگا. جب یہ شان پیدا ہو جائے گی تو پھر کوئی بندہ بھی حدیث کو نکالے گا نہیں بلکہ حدیث کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے گا. آپ ان دو حوالوں کو یاد رکھ لیں اور ان حدیثوں کو بھی یاد کر لیں. کتابوں سے یہ تو نکال رہے ہیں، ہمارے دل سے یہ نہیں نکال سکتے. ہمارے دل میں اللہ کے فضل سے یہ ساری چیزیں موجود رہیں گی. ان کو آپ یاد رکھ لیں کہ کل جب قیامت کا وقت ہوگا میرے محبوب علیہ السلام گواہی دیتے ہیں کہ جس بندے نے بھی میرے فرامین کو یاد کیا کل قیامت کے دن میں اس کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا. اس لحاظ سے بھی اس کی بڑی برکت ہے. ان فرامین کو یاد رکھیں. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فقہ کو اپناؤ اور فقہ کے اوپر عمل کرو اور فقہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو گے تو انشاءاللہ العزیز اس سے دل کو سکون بھی ملے گا اور اس سے تقویٰ میں بہار بھی آئے گی اور اس سے اللہ کی ذات کے ساتھ بھی تعلق پختہ ہوگا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ساتھ بھی ایک رسائی حاصل ہو جائے گی. اب اس کا گفتگو کا جو دوسرا حصہ ہے جو اصل آج میرا موضوع تھا جس کے مطابق میں نے کچھ تیاری کی وہ ہے تصوف کے لحاظ سے. اگرچہ میرا کوئی انداز گفتگو نہیں ہے، ایک جو قرآن و سنت کا مضمون ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کوئی لچھے دار تقریر کرنا چونکہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے، میں ایک تدریس کا کام کرتا ہوں، پڑھنا پڑھانا میرا یہ کام ہے. لیکن استاد صاحب کا حکم ہوا تو میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا. تو وہ عرض کر رہا ہوں تصوف کے لحاظ سے سب سے جو عمدہ چیز ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ تصوف ہے کیا چیز. تصوف کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. ایک اس کا تعلق بندے کی ظاہری زندگی گزارنے کے ساتھ ہے اور دوسرا اس تصوف کا جو تعلق ہے وہ بندے کی روحانیت کے ساتھ ہے. قرآن مجید یہ لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیر پہ دستک دیتا ہے، بندے کی روحانیت کو اجاگر کرتا ہے. تو چونکہ روحانیت جو ہے وہ کئی لحاظ سے ختم ہونے لگ جاتی ہے اور روحانیت کا دم گھٹنے لگ جاتا ہے تو اس لیے پھر قرآن مجید نے جس طرح بندے کے ظاہر کو سنوارا ہے ایسے ہی بندے کے باطن کو بھی سنوار دیا ہے. اب اسی سورہ لقمان کی تیسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہدی ورحمۃ للمحسنین. اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. کس کے لیے ہے؟ اللہ فرماتا ہے احسان کرنے والوں کے لیے ہے.
یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. کس کے لیے؟ للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے. احسان کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ اور احسان کیا ہے؟ تصوف کا دوسرا نام ہی احسان ہے. حدیث شریف کے اندر جو تصوف کا نام آتا ہے وہ احسان آتا ہے. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے جس وقت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ احسان کیا ہوتا ہے، احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. بخاری میں ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس حال میں کرو گویا کہ تم اپنے خدا کا دیدار کر رہے ہو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اپنے رب کی عبادت یوں کرو کہ جیسے اس کو دیکھ رہے ہو. وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہیں یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ تم اس کا دیدار حاصل کر سکو تو پھر یہ یقین رکھو کہ ہم تو اسے نہیں دیکھ رہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کا تعلق ایک روحانیت کے ساتھ ہے، ایک بندے کی کیفیت کے ساتھ ہے کہ یہ کیفیت ہے، یعنی بندے کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میری ساری زندگی وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق کے اندر گزر جائے اور ساری زندگی میں اس تلاش میں پھرتا رہوں کہ کبھی کسی موقع پر بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی تجلیات حاصل ہو جائیں. یہ جو تڑپ ہے، یہ جو جذبہ ہے، اسی کو ہی تصوف کا نام دیا گیا ہے. یہ شوق قرآن و سنت کے اندر بار بار اجاگر کیا گیا کہ لوگوں دنیا کی خواہش کے اندر، نفسانیت کے اندر کبھی غافل نہ ہو جانا، اپنے رب کو بھول نہ جانا اور اپنے رب کی ملاقات کے شوق کو ختم نہ کر لینا. آپ نے خواہشات کو ختم کرنا ہے اور اپنے رب کے دیدار کی لذت کو پیدا کرنا ہے. اس کو روحانیت کو برقرار رکھنے کے لیے اور قرآن مجید کے لیے جو ایک کیفیت کی ضرورت تھی، اس کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے جس علم کو تدوین کیا گیا ہے اس علم کا نام علم تصوف ہے. اب اس چیز کا کون انکار کر سکتا ہے؟ قرآن مجید لوگوں کے دلوں پہ جب دستک دے رہا ہے تو اس کے لیے یہ حالت بھی ہونی چاہیے جو حالت صحابہ اکرام کی ہوتی تھی. تو وہ حالت میں یقین سے کہتا ہوں کسی اور علم کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی. وہ کیفیت اور وہ روحانیت حاصل ہو سکتی ہے تو وہ بندے کو صرف اور صرف تصوف کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے امام ہیں فقہ کے. وہ روزانہ باقاعدہ پڑھنے کے لیے حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا کرتے تھے. بشر حافی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں. بشر حافی کتنا بڑا ان کا مقام ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے امام احمد بن حنبل بھی حاضر ہوا کرتے تھے. وہ بشر حافی امام احمد بن حنبل جب حاضر ہوتے تو وہ فرماتے کہ آپ کو یہاں تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی، آپ تو قرآن مجید کو بھی جاننے والے ہیں، حدیث پاک کو بھی جاننے والے ہیں، فقہ کے امام ہیں، آپ کیوں آتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل فرماتے کہ میں نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے جو مجھے چیز حاصل ہوئی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ کوئی احمد بن حنبل بھی ہے. قرآن و حدیث کے ذریعے سے لوگوں کو میرے ہونے کا پتہ چلا ہے اور جو علم مجھے آپ کے دربار میں حاصل ہوا ہے اس علم کے ذریعے سے مجھے اپنے خدا کا علم حاصل ہوا ہے. اپنے خدا کی معرفت مجھے حاصل ہوئی ہے تو وہ تمہارے پاس بیٹھنے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے. جن لوگوں کو کچھ حاصل ہوتا ہے نا وہ اعتراف بھی کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو روحانیت سے کوسوں دور ہیں، عاشق نہ تجھی جلوائے جانا چشناسی، جن کے دلوں میں محبت ہی نہیں ہے وہ محبوب کے جلوے کی لذت کیا جانتے ہیں؟ محبوب کے جلووں کی لذت وہی جانتا ہے کہ جن کو محبت نصیب ہے، جن کو عشق نصیب ہے، جن کو یہ دولت نصیب ہوئی. انہوں نے اعتراف کیا کہ باقی علوم کے ذریعے سے تو ہمیں اللہ کی معرفت کامل درجے کی حاصل نہیں ہوئی، اگر کامل درجے کی معرفت حاصل ہوئی ہے تو علم تصوف کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوئی ہے. یہی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابتدائی دور میں ذرا غفلت میں تھے اور ساری زندگی جو ابتدائی پیریڈ تھا جوانی کا وہ انہوں نے شراب نوشی کے اندر اور مختلف برے کاموں کے اندر گزارا. ایک دن بند کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، دوست احباب کے ساتھ ایک شراب کی محفل منعقد تھی اور بہت بری بری آوازیں نکالی جا رہی تھیں. جس طرح کے شراب پینے والے لوگ آوازیں نکالتے ہیں اس طرح کی یہ بھی آوازیں نکال رہے تھے. ایک بزرگ دروازے کے پاس سے گزرے
انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے اتنی بری آوازیں کیوں آ رہی ہیں. انہوں نے دروازے پہ دستک دی اور پوچھا کہ یہاں کون ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ننگے پاؤں چلتے ہوئے دروازہ کھولتے ہیں اور اس بزرگ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں. وہ بزرگ پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ آزادوں کا مکان ہے یا غلاموں کا مکان ہے؟ یہاں آزاد رہتے ہیں یا غلام رہتے ہیں؟ تو بشر حافی بڑے غصے میں تھے. انہوں نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ آزاد لوگوں کا مقام ہے؟ ہم آزاد ہیں. غلاموں کی اس طرح کی شراب نوشی کی محفلیں نہیں ہوتی, ہم آزاد ہیں. تو اس بزرگ نے کہا کہ میں بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ تمہیں کسی کی غلامی کا پٹا نصیب نہیں ہوا, تم آزاد اور غیر مقلد ہو. اگر تمہیں بھی غلامی نصیب ہو جاتی تو آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی. حضرت بشر حافی کے ضمیر پر اس چیز نے دستک دی, جو بزرگ کی ایک سادہ سی بات تھی لیکن تصوف سے لبریز تھی. ان کے دلوں کے اندر اس نے انقلاب پیدا کر دیا. حضرت بشر حافی فوراً کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ, باقی جتنی بھی زندگی ہے وہ ساری زندگی تیری محبت کے اندر گزار دوں گا. یہی وجہ تھی کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو حافی کہا جاتا ہے. حافی کا معنی کیا ہے؟ کہ جو پاؤں سے ننگا ہو, پاؤں میں جوتا نہ ہو, اس کو حافی کہتے ہیں. ان کو بشر حافی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جس وقت اس بزرگ کے پاس آئے تھے اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی تو اس وقت ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا, پاؤں سے ننگے تھے. تو انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ میرے خدا نے جس حالت میں میرے اوپر کرم کیا ہے اس حالت میں میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا, اب ساری زندگی میں جوتا نہیں پہنوں گا تاکہ ساری زندگی ہی رب کا وہ کرم مجھے حاصل ہوتا رہے. ساری زندگی انہوں نے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا, اس وجہ سے ان کو بشر حافی کہتے ہیں. اور جب تک یہ زندہ رہے ہیں اس وقت تک پورے شہر کے اندر جانوروں کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ گلیوں بازاروں کے اندر گوبر کر سکیں, بول و براز کر سکیں. ان کو بھی اجازت نہیں تھی. گلیاں بالکل صاف ستھری ہوتی اور کوئی بھی جانور وہاں چلتا ہوا پیشاب نہیں کرتا تھا, کیونکہ یہاں سے بشر حافی نے بھی گزرنا ہے. وہ تو پاؤں سے ننگے ہوتے ہیں, کہیں ان کے پاؤں خراب نہ ہو جائیں. ایک دن ایک آدمی نے دیکھا کہ رستے میں گوبر پڑا ہوا تھا, تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا حضرت بشر حافی انتقال تو نہیں کر گئے, ان کا وصال تو نہیں ہو گیا؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس گوبر سے پتا چلا ہے کہ اگر بشر حافی زندہ ہوتے تو کبھی بھی بازاروں کے اندر گوبر نظر نہ آتا. اس قدر اللہ رب العزت کی محبت ان کو حاصل ہوئی. اور امام احمد بن حنبل نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ میں مانتا ہوں کہ مجھے قرآن و سنت پڑھنے سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت اور جو میرے ضمیر کی زرخیزی ہے اور دل کی جو زندگی ہے وہ حاصل ہوتی ہے تو وہ مجھے تمہارے دربار سے حاصل ہوتی ہے. میرے بھائیوں, تصوف ہر وقت اسی چیز کا طرز دیتا ہے کہ بندے نے اپنے رب کو کس طریقے سے راضی کرنا ہے اور اپنے اندر ایک جو روحانیت ہے. اصل یہ جو موضوع ہے نا, اس کا تعلق حال کے ساتھ ہے, کال کے ساتھ نہیں. میں صرف اس کی چند مثالیں بیان کر رہا ہوں. یہ جس بندے کو کیفیت نصیب ہے وہ خود سمجھتا ہے کہ اس کی اہمیت اور اس کا مقام کیا ہوتا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں بندے کی اس کیفیت کو ختم کرنے والی ہیں اور بندے کے دل سے روحانیت کو مٹانے والی ہیں, علماء تصوف نے ان ساری چیزوں کو بیان فرما دیا. اس وجہ سے ان کو علم تصوف کے اندر اتنی مہارت تھی کہ جو چیزیں بھی بندے کی روحانیت کو ختم کرنے والی ہیں ہم ان چیزوں کو بیان کر دیں تاکہ قیامت تک لوگ یہ سمجھ جائیں کہ ہم نے اپنی روحانیت کو اور کیفیت کو برقرار رکھنا ہے تو کس طریقے سے برقرار رکھنا ہے. یہ ابتدائی طور میں ہر بندے کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے, ہر بندے کے پاس ایک جذبہ موجود ہوتا ہے, لیکن جب بندہ غافل ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کو بھول جاتا ہے, جتنی غفلت آتی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ بندہ خواہشات کے اندر ڈوبتا جاتا ہے اور اپنی روحانیت کو بھول جاتا ہے. ورنہ ابتدائی طور پہ ہر بندے کے اندر یہ جذبہ موجود ہے. تو علماء تصوف نے یہ بیان کر دیا کہ اگر اپنی اس حالت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو جن چیزوں سے ہم نے پرہیز بتایا ہے ان سے پرہیز کرو اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتے رہو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں ساری زندگی ہی یہ کیفیت عطا فرما دے گا. یہ کیفیت بندے کی کس طرح ختم ہوتی ہے؟ سب سے بڑی چیز جو اس کے لیے ہے, یہ زرخیزی بندے کے جو دل میں ہوتی ہے یہ ختم ہوتی ہے بندے کی دنیا کی محبت کی وجہ سے.
جب دنیا کی خواہشات بندے کے دل میں آ جاتی ہیں، نفسانی خواہشات دل میں گھیراؤ کر جاتی ہیں، تو اس وقت وہ روحانیت کا دم گھٹنے لگتا ہے اور بندہ جو ہے وہ اپنی کیفیت کھو بیٹھتا ہے۔ اگر بندے کو دنیا کی محبت نصیب نہ ہو، دنیا وہ استعمال کرے لیکن دنیا دل سے باہر رکھے، دنیا کا تعلق دل کے ساتھ نہ بنائے، تو پھر اس وجہ سے بندے کو روحانیت کا وہ مقام حاصل ہوگا کہ فرشتے بھی اس بندے کے اوپر رشک فرمائیں گے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، عارف رومی فرماتے ہیں، نفس ما ہم کم طرز فرعون نیس لیکن اورا اون مارا اون نیس۔ عارف رومی فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے اندر جو نفس ہے یہ فرعون کے نفس سے کم نہیں ہے۔ جو نفس ہے یہ فرعونیت رکھتا ہے، اس کے اندر بڑا غرور ہے، بڑا تکبر ہے، لیکن فرعون نے تو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کیونکہ اس کے پاس اسباب تھے، اس کے پاس دنیا وافر مقدار میں تھی، تو اس نے یہ دعویٰ کر دیا اگر آج بھی کسی بندے کو اتنی زیادہ دنیا نصیب ہو جائے اور پھر وہ اپنے نفس کو لگام نہ دے تو آج بھی ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ اتنی نفسانیت ہے بندے کے اندر، اتنا غرور ہے، تو اس غرور کو لگام دینے کے لیے علماء تصوف نے قدم اٹھایا کہ اگر اپنے نفس کو تم صحیح رکھنا چاہتے ہو تو اس کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو اور اللہ کے حکم کی لگام دے دو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روحانیت کے جام عطا فرما دے گا۔ ایک بات اس حوالے سے حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ ہیں، وہ ایک بار خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تلاش یہ تھی کہ مجھے مرشد مل جائیں، مجھے کوئی کامل مرشد مل جائے جن کا میں ہاتھ پکڑوں تو وہ مجھے اللہ کی ذات کے ساتھ واصل کر دوں۔ یہ پہلے موقع کبھی آیا ہی نہیں تھا کہ کوئی عالم ہو اور اس نے کسی صوفی کا دامن نہ پکڑا ہوا ہو۔ جتنے بھی علماء ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی صوفی بزرگ کا دامن ضرور پکڑا ہوا ہے۔ اگر بظاہر وہ کسی کے مرید نہیں بھی ہیں تو ان کو براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور فیض حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ روحانیت کا ایک فیض ہر سچے عالم کے لیے ضروری ہے۔ تو امام جامی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تلاش تھی کہ مجھے بھی صحیح مرشد ملے کہ میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، خواجہ عبید اللہ احرار اس زمانے میں بڑے مشہور تھے، نقش بند کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس حاضر ہوئے۔ جب صورتحال بظاہر دیکھی تو وہ بڑی ان کو برعکس نظر آئی کہ ان کے پاس دنیا بڑی تھی، بڑے عالی شان مکان بنا ہوا اور سامنے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، اور گھوڑے کی جو میخیں تھیں جو پنجابی میں قلعے کہتے ہیں وہ بھی سونے کے بنے ہوئے تھے، اتنی زیادہ عمارت ہے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بڑا افسوس ہوا کہ میں نے تو سنا تھا کہ یہ بڑے بزرگ ہیں لیکن یہ تو دنیا دار ہیں۔ فوراً ہی دل میں یہ کہا کہ نہ مرد آنست کے دنیا دوست دارد، وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھنے والا ہو۔ یہ تو دنیا دار ہیں، یہ دنیا دار ہیں، میں ان کی اتباع نہیں کروں گا۔ تو جب ابھی علامہ جامی دل میں سوچ رہے تھے تو فوراً خواجہ عبید اللہ احرار ان کے سامنے آ گئے۔ ان کا ایک امتحان تھا۔ خواجہ عبید اللہ احرار نے سامنے آتے ہوئے ایک فقرہ علامہ جامی نے بولا تھا، دوسرا فقرہ آ کے انہوں نے بول دیا اور انہوں نے فرمایا، اے جامی مجھے یہ تو بتاؤ، اگر دارد برائے دوست دارد، اگر کسی نے سب کچھ اللہ کے لیے رکھا ہوا ہو تو پھر تو رکھنا جائز ہے نا۔ میں نے جو کچھ بھی رکھا ہوا ہے یہ اپنے لیے نہیں، اپنے خدا کے لیے ہے۔ جو ہی اس کا حکم ہوگا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اور فرمایا، جامی زر در گل نہ در دل، اے جامی کہ یہ جو تجھے میخیں نظر آ رہی ہیں یہ میخیں زمین کے اندر موجود ہیں، میرے دل کے اندر موجود نہیں ہیں۔ میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں، میرے دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کو دیکھنے کا جذبہ ہے، دل اس چیز کے لیے خالی ہے۔ اس لیے غوث پاک فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ بندے کے ہاتھ میں بھی اچھی ہے، بندے کے جسم پہ بھی اچھی ہے اگر حلال طریقے سے ہو، لیکن دل سے باہر باہر ہو تو پھر اچھی ہے۔ دل کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے لیے خالی کر لو۔ تصوف کا یہ درس ہے کہ یہ چیز تصوف کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اپنے دل کو ہر غیر سے خالی کرو، جو چیزیں بھی اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں۔ عارف رومی فرماتے ہیں کہ نیز دنیا از خدا غافل
چیز دنیا از خدا غافل شدن، کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دنیا چیز کیا ہے، دنیا کسے کہتے ہیں۔ دنیا کی تعریف علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دنیا وہ ہوتی ہے کہ جو چیز بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے۔ نئے کماشو نکراؤ فرزند و زن، سونے چاندی کا نام دنیا نہیں ہے، بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں ہے، ان کے ساتھ تعلق ہو، لیکن جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، اس چیز سے بچو اور ہمیشہ وہ چیز اختیار کرو کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی طرف لے جانے والی ہو۔ یہ تصوف کی ترخیصی ہے۔ اگر اس چیز کے اوپر ہم عمل کریں گے تو آج وہی روحانیت، وہی جذبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابرین کو عطا فرمایا تھا، یقیناً وہ عظمت رفتہ آج ہمیں بھی حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر وہ روحانیت اور وہ جذبہ باقی نہیں رہا جس کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہو رہی ہے کہ غیروں کو بھی یہ کہنا پڑا، غیر جو تصوف کے بارے میں مستشرقین ہیں، انگریز، انہوں نے بھی تصوف کے بارے میں بڑا کام کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے سیاسی نظام کو تو شکست دے سکتے ہیں، لیکن اسلام کے روحانی مقام کو ہم شکست نہیں دے سکتے، کیونکہ جب بھی ہم اسلام کے روحانی منصب کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فوراً صوفیاء کی فکر ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور وہ تصوف کا وہ مرتبہ بیان کرتی ہے کہ وہ تصوف کو اور روحانیت کو بچا لیتی ہے۔ آج جو روحانیت والا اسلام ہمارے پاس موجود ہے تو غیر بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ تصوف کی وجہ سے ہے اور صوفیاء اکرام کی وجہ سے ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر آخر میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ علامہ اقبال بہت خوب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ تصوف مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، اور صاحب تصوف کون ہوتا ہے؟ صاحب تصوف کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو نے جو پوچھی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجودات سے بیزار کرے۔ کہ صاحب تصوف کون ہوتا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں صاحب تصوف وہ ہے کہ جو تیرے دل سے ہر غیر کا خیال مٹا دے اور اللہ کی محبت کو تیرے دل میں آباد کر دے۔ میرے نزدیک وہ سب سے بڑا صوفی ہے اور سب سے بڑا زاہد وہ آدمی ہے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خرد اندر سرم بت خانہ ریخت، خلیل کرم راہ حرم کر۔ اقبال کہتے ہیں کہ عقل نے میرے سر کے اندر ایک بت خانہ بنا دیا تھا، کئی خیالات میرے دل کے اندر ڈال دیے، کبھی کوئی خیال، کبھی کوئی خیال، کبھی کوئی خواہش، کبھی کوئی خواہش، خواہشات کا ایک بہت بڑا جہان ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے سر کے اندر میری عقل نے ایک بت خانہ بنا دیا تھا، خواہشات کا بت خانہ موجود تھا، وہ کس طرح ختم ہوا؟ اقبال کہتے ہیں خلیل عشق دیرم راہ حرم کر، اللہ کی محبت کا خلیل آیا تو اس نے آ کر اس بت خانے کو حرم بنا دیا۔ جس طرح خلیل اللہ علیہ السلام نے بت شکن ہے، بتوں کو توڑا ہے، اللہ کی توحید کے پرچم لہرائے ہیں، فرماتے ہیں کہ خلیل، عشق بھی خلیل ہے، عشق بھی وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ میرے دل کے اندر جو جذبات بن چکے تھے اور جو خواہشات کا ایک بت خانہ بن چکا تھا وہ اگر ختم ہوا ہے تو وہ عشق کے خلیل کے ذریعے سے ختم ہوا ہے۔ یعنی جتنی بھی خواہشات دنیاوی بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، اگر ان کو بندہ لگام دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بندے کو تصوف کی ضرورت ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا خلاصہ کلام بیان فرمایا۔ آپ کی یہ کتاب فتوح الغیب ہے، جس کی یہ شرح ایک اختلافی آدمی جس کو آپ ابن تیمیہ کہتے ہیں، ابن تیمیہ نے بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کتاب کی شرح فرمائی ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ یہ آدمی ابن تیمیہ تو کرامات کا ہی منکر ہے، بزرگان دین کے فیضان کا ہی منکر ہے، لیکن غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامات کو بھی مانتا ہے اور ان کے فیضان کو بھی مانتا ہے۔ پوری کتاب لکھی ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی ہے، اس میں یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اقوال نقل کر کے ان کی شرح فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ تصوف میں قدم اٹھانا چاہتا ہے اور اپنی روحانیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جیسا عشق ہونا چاہیے، جیسی محبت، جیسی سخاوت، جیسا جذبہ
اللہ پاک نے خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا کیا تھا، ایسا جذبہ بندے کو نصیب ہو جائے، اس بندے کو تصوف کی پہلی سیڑھی نصیب ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والرضا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی بندے کو رضا حاصل ہو جائے، اللہ پاک کی رضا کے اوپر راضی رہنے کا جذبہ، جس طرح کا یہ جذبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر تھا، اگر ایسا جذبہ بندے کو نصیب ہو جائے گا، ایسی رضا الہی پہ راضی ہونے کی کیفیت بندے کو نصیب ہو جائے گی، تو پھر تصوف بھی نصیب ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر ہو، ایوب علیہ السلام جیسا صبر، جتنی بھی بیماریاں آ جائیں، جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں، حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر کیا جائے، اور حضرت زکریا علیہ السلام جیسا اشارہ ہو۔ اللہ پاک نے ان کو اشارہ عطا فرمایا کہ تم نے کلام نہیں کرنی، اشارہ کرنا ہے، اشارہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پختہ عطا فرمایا تھا۔ ویسا اشارہ جس کو نصیب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی تصوف عطا فرمائے گا۔ والغربہ لیحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی اجنبیت بندے کو مل جائے کہ جیسے یحییٰ علیہ السلام ہر باطل چیز سے منہ موڑ کے، ہر چیز سے اجنبی ہو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی ہے، تو اس وجہ سے جس بندے کے اندر یہ جذبہ ہوگا، یحییٰ علیہ السلام جیسا بندے کے دل میں غربت اور اجنبیت ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی تصوف عطا فرمائے گا۔ چوتھے نمبر پہ، پانچویں نمبر پہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام جیسا تصوف ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی سیاحت ہو، اور ہمارے آقا و مولا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فقر ہو۔ یہ 8 چیزیں جس بندے کو مل جاتی ہیں، اس بندے کو تصوف کا امام بنا دیا جاتا ہے۔ آج جو بندہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو صحیح معنوں میں یہ کیفیت بھی عطا فرمائے گا اور دل کی زرخیزی بھی عطا فرمائے گا۔ یقیناً آج اس چیز کی بڑی اہمیت ہے اور بڑا رتبہ اور مقام ہے۔ یہ ہمارے دلوں سے کیفیت ختم ہو چکی ہے۔ آج سب سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ پاک یہ روحانیت ہمیں عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اللہ پاک یہ جذبہ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم زندگی گزاریں تو ہر وقت ہمارے دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا شوق ہو۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو اپنے دربار میں